کچھ لوگوں کے ماتھے پر آپ نے نشان دیکھا ہوگا نماز پڑھنے کی وجہ سے، ان کے ماتھے پر ایک کالا سا، ایک بلیک سا ایک نشان پڑ جاتا ہے، دھبا پڑ جاتا ہے، اور وہ کثرت نماز کی وجہ سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کثرت نماز کی وجہ سے، سجدہ کی وجہ سے ان کے ماتھوں کے اوپر وہ نشان پڑ جاتا ہے۔ تو آخر سب کے کیوں نہیں پڑتا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے نشان نہیں پڑتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے نشان پڑ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا، کچھ لوگ طنز کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ماتھے کے اوپر کالا نشان نماز پڑھنے کی وجہ سے آ جائے تو کچھ لوگ اس کے اوپر کمنٹس، نگیٹو کمنٹس کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کسی ایک پارٹی، کسی ایک فرقے کی طرف منسلک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ بات تو بہت غلط بات ہے، ہمیں اس کی تحقیق تک جانا چاہیے، ہمیں اس کی اصل تک جانا چاہیے کہ سجدے کا نشان آخر پڑتا کیوں ہے اور سب کے کیوں نہیں پڑتا ہے۔ یہ اگر سجدے کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے پکے نمازی ہیں لیکن ان کو نہیں پڑھتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پڑھ جاتا ہے۔ تو آپ اس کی حقیقت کو جانیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ آخر ماتھے پر سجدے کی وجہ سے نشان پڑتا کیوں ہے اور کن لوگوں کے پڑتا ہے۔ اور صرف ماتھے پر نہیں پڑتا ہے بلکہ ان کے گھٹنوں پر بھی وہ نشانات آ جاتے ہیں، ان کے پیروں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں، انگوٹھے پورے، وہاں پر بھی ان کے نشانات آ جاتے ہیں۔ تو یہ بعض جگہوں پر ان کے نشانات جو سجدے میں اعضاء لگتے ہیں وہاں پر ان کے نشانات آ جاتے ہیں۔ جو لوگ کمنٹس بازی کرتے ہیں، نگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، ان کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ لوگ سجدے میں سر کو رگڑتے ہیں۔ بھائی سجدے میں سر کو رگڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نماز کا نہیں ہے کہ آپ سجدے میں جا کے سر کو رگڑیں۔ تو اگر کوئی سجدے میں سر رکھ کے اپنے سر کو رگڑ رہا ہے تو یہ خلاف سنت عمل ہے، اس عمل سے باز آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب کسی کے ایسے ہی پڑھ رہا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے نارملی طرح سے ان کے ماتھوں کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں غالباً 26ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام ہیں نا، تو آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جو صحابی ایک صحابی سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ایمان والے ایمان والوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ لیکن جو گستاخ رسول ہیں، جو گستاخ خدا ہیں، جو لوگ ایمان میں داخل نہیں ہیں، ان کے لیے وہ لوگ سخت ہیں۔ اور ان کی ایک تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ رکعاً سجدا یبتغون فضلا من ربہم من اللہ ورضوانا، یعنی کہ کثرت سجود کی وجہ سے، زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے تم دیکھو گے کہ ان کے ماتھوں اور اعضاء پر نشانات پڑ گئے ہیں۔ یعنی یہ تو تعریف ہے ان لوگوں کی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر نشان پڑ گئے، اور یہ قیامت کے دن یہ نشانات گواہ بھی بنیں گے۔ آپ دیکھیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نبی کے امتی ہوں گے، میری امت کے لوگ بھی ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہر نبی کی امتی ہوں گے، تو آپ کی امت کو کس طرح سے پہچانا جائے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں؟ کیونکہ وہاں قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ کی امت کی قیامت کے دن پہچان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ اعضائے وضو مثل قمر ہوں گے درخشاں، محشر میں مومن کی پہچان ہے مکمل، یعنی وہ اعضاء جو وضو میں دھلتے ہیں قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، جب کبھی دھلے نہیں تو وہ چمکیں گے کیا؟ تو بہرحال اب آپ یہ سمجھیں کہ جو اعضاء وضو میں دھل رہے ہیں یہ قیامت کے دن چمک بن رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی پہچان ہے۔ تو جن لوگوں کے اعضاء میں نشانات پڑ گئے کثرت سجود کی وجہ سے، زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے، جن اعضاء میں بھی اگر نشانات پڑے ہوں گے تو قیامت کے دن یہ بخشش کا سہارا بن سکتے ہیں اور یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، لیکن یہ کسی رگڑنے کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا میرے خیال سے کوئی بندہ نہیں ہوگا جو سجدے میں جا کے خلاف سنت عمل کرے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی اسکن بڑی نارمل ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے نشانات پڑ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی اسکن مضبوط ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نشانات نہیں پڑتے ہیں۔
کچھ بہت زیادہ تہجد، اشراق، قوابین، چاش، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت اچھی زیادہ مخمل اور گدگدے جا نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ سجدہ اللہ کے سامنے مٹی پر کرنا پسند کرتے ہیں، چٹائی پہ کرنا پسند کرتے ہیں، فرش پہ کرنا پسند کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے مخمل پہ، تو ان کے وہ نشانات پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کسی کے نشانات پڑ رہے ہیں کثرت سجود کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی بخشش کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی ڈال رہا ہے تو یہ دکھاوا ہے، اور دکھاوا کرنے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ہاسٹل میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔